ممبرز، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں اس سال کا اب تک کا سب سے طاقتور مونسون کا اسپیل جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق موجودہ جو ہوا کا کم دباؤ تھا وہ اس وقت سینٹرل انڈیا اور نارتھ گجرات کے قریب موجود ہے، اور تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق جو ہے یہ سسٹم مزید انٹینسیفائی ہو کر ایک ڈپریشن کا سسٹم یعنی کہ ہوا کے شدید کم دباؤ کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ آگے آنے والے مزید 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران جو ہے یہ کافی تیزی سے جو ہے وہ مغرب کی جانب موو کرے گا، یعنی کہ پاکستان کے سندھ کے علاقوں کی جانب اس کی موومنٹ رہے گی، اور کافی حد تک سازگار ماحول ہونے کی وجہ سے، فیوریبل کنڈیشنز ہونے کی وجہ سے اس کی شدت میں بتدریج مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس بات کے تقریباً 50 سے 60% امکانات ہیں کہ اگلے 12 سے 18 گھنٹوں کے دوران جو ہے یہ سسٹم ڈپریشن سے مزید انٹینسیفائی ہو کر ایک ڈیپ ڈپریشن کی سٹیج تک بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ ہوا کا شدید ترین کم دباؤ ہوگا۔ بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ممبرز، 25 تاریخ کو جو ہے وہ سندھ کے مزید کچھ علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ دیکھنے میں آئے گا، جس طرح 24 تاریخ کو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جنوبی پنجاب، سندھ کے مشرقی اور کچھ سینٹرل علاقوں میں میرپور خاص ڈویژن میں خصوصی طور پر کافی اچھی بارشیں دیکھی گئی۔ بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ کرتھر رینج کے آس پاس کافی اچھی بارشیں دیکھی گئی۔ 25 تاریخ کے دن جو ہے ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کی شدت میں مزید کچھ حد تک اضافہ ہوگا۔ زیادہ تر یہ جو بارشیں ہیں سندھ کے مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں جو ہے وہ دیکھی جائیں گی۔ کرپاکر، نگر پاکر، اسلام کوٹ، مٹھی، میرپور خاص ڈویژن، حیدرآباد شہر کے قریب جو ہے بھی وہاں پر بھی گرج چمک کے کچھ اچھے بادل بن سکتے ہیں، جبکہ بدین ڈسٹرکٹ کی بھی کچھ مقامات پر جو ہے وہ جامشور اور جمپیر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ گرج چمک کے تھنڈر سیلز بنیں گے، اور ان علاقوں میں جو ہے وہ آج کے دن بھی بارشیں متوقع ہیں۔ اوورآل باقی سندھ کے ایریاز میں جو ہے وہ موسم کافی حد تک گرم اور مرطوب رہے گا۔ خصوصی طور پر شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ آج گرمی کی شدت میں کچھ حد تک اضافہ مزید دیکھنے میں آئے گا۔ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے آس پاس جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری، 38 ڈگری سے لے کے تقریباً 43 ڈگری کے آس پاس رہے گا۔ بات کرتے ہیں اب آنے والے سسٹم کے ٹریک کے حوالے سے، جو کہ اب اس حوالے سے جو ہے وہ پکچر کافی حد تک کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہی متوقع ٹریک ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلے 2 سے 3 دن پہلے آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ موجودہ یہ جو سسٹم ہے یہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں سے اور سندھ گجرات بارڈر کے قریب سے جو ہے وہ گزرتا ہوا انڈین گجرات ریجن، کچھ اور ساتھ ہی ساتھ جنوب مشرقی سندھ کے جو علاقے ہیں، یہاں سے اس سسٹم کا جو کور ہے وہ کراس کرتا ہوا بحیرہ عرب کی جانب موو کرے گا۔ جس طرح آپ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری آبزرویشن بھی کافی حد تک اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں سے یعنی کہ نگر پارکر، ڈپلو اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوگا، اور انہی علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کا جوش سب سے زیادہ دیکھنے میں آئے گا۔ پھر آگے چلتے چلتے 27، 28، 29 تاریخ کو جو ہے یہ شہر کراچی کے بھی کافی قریب سے، جنوب سے سمندر کے کافی قریب سے کچھ حد تک چانسز ہیں کہ سسٹم کا کور جو ہے وہ شہر کراچی کے بالکل اوپر سے گزرتا ہوا جو ہے یہ آگے پھر بحیرہ عرب اور بلوچستان کے کوسٹل ایریاز کی طرف جو ہے وہ موو کرے گا۔ اس دوران ان تمام تر علاقوں میں اگلے 3 سے 4 دنوں تک جو ہے وہ کافی شدید بارشوں کا امکان موجود ہے۔ کئی علاقوں میں بارشوں کی جو مقدار ہے وہ 200 سے 300 ملی میٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ سسٹم جو ہے وہ جس طرح ہم نے پچھلی اپڈیٹ میں بھی ذکر کیا تھا، اگر یہ سسٹم ڈیپ ڈپریشن بنتا ہے تو بارشوں کا جو سینٹر سپین ہے وہ مزید کچھ حد تک شرنک ہوگا، سسٹم کے قریب چلا جائے گا، سسٹم کے سینٹر کے قریب جائے گا، لیکن ان علاقوں میں جو بارشیں ہوں گی وہ شدید ترین ہوں گی، کیونکہ ڈیپ ڈپریشن ہو گیا یا ڈپریشن ہو گیا، یہ ان سسٹم کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ شدید بارشیں لیتے ہوئے آتے ہیں۔ لہذا آنے والے 2 سے 3 دنوں میں جو ہے وہ اس سسٹم کے ٹریک میں مزید کچھ حد تک چینجز متوقع ہیں۔ جیسے جیسے اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی، اس کے ٹریک میں کچھ حد تک تبدیلی بھی آئے گی، کیونکہ اس طریقے کے جو بھی سسٹمز ہوتے ہیں ان کا حتمی ٹریک کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہر گزرتے گھنٹوں کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹریک اپنا تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اوورآل اب جنرل آئیڈیا اگر دیکھا جائے تو 50 سے 70% امکانات ہے کہ یہ جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں کے اوپر سے ہوتا ہوا جو ہے وہ بحیرہ عرب کی جانب جائے گا،
اور انہی علاقوں میں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت شدید ترین بارشیں امکان ان کا موجود رہے گا۔ بات کرتے ہیں سندھ کے دیگر علاقوں کی، تو 26 تاریخ سے لے کے تقریباً 30 سے 31 تاریخ تک جو ہے وہ سندھ کے 90 سے 95% علاقوں میں کافی اچھی تیز بارشیں دیکھی جائیں گی، جبکہ مشرقی، جنوب مشرقی اور کیٹی بندر اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر آنے والے دنوں میں شدید بارشوں کا امکان موجود رہے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہر 24 گھنٹے کے بعد ہماری کوشش رہے گی کہ آپ تمام تر لوگوں کو آنے والے اس سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں۔ شہر کراچی کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کراچی میں فی الحال جو ہے وہ بارشوں کا جو زیادہ زور ہے، جو میجر ڈیز نظر آ رہے ہیں وہ 27 اگست سے لے کے تقریباً 30 سے 31 اگست تک جو ہے وہ لگاتار 3 سے 4 دن وقفے وقفے سے جو ہے وہ بارشوں کا امکان موجود رہے گا، جبکہ 27، 28 اور 29 اگست یہ وہ دن ہوں گے جب سسٹم جو ہے وہ شہر کراچی سے بہت قریب موجود ہوگا، اور انہی دنوں میں جو ہے وہ شہر کراچی میں میجر اسپیل جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زیادہ تر یہ 27 تاریخ کی شام یا رات سے یا دوپہر سے جو ہے وہ بارشوں کا زور بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر 28، 29 اور 30 تاریخ تک جو ہے وہ پیک ڈیز رہیں گے اس سسٹم کے حوالے سے۔ اگر سسٹم کا ٹریک تھوڑا بہت تبدیل ہوتا ہے یا اس کی انٹینسٹی میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا ہے تو ان دنوں میں ایک آدھ دن جو ہے وہ آگے پیچھے ہونا ممکن ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کافی تیز اور موسلادھار بارشوں کا فی الوقت امکان موجود ہے۔ کئی علاقوں میں جو بارشوں کی مقدار ہے وہ تقریباً 50 سے 70 ملی میٹر تک جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ کئی علاقے ایسے بھی ہوں گے جو کہ ٹرپل ڈیجٹس یعنی کہ 100 ملی میٹر سے زیادہ جو ہے وہ بارشیں ریکارڈ کر رہے ہوں گے۔ اس دفعہ خصوصی طور پر کیونکہ یہ سسٹم جو ہے وہ سندھ کے جنوبی علاقوں سے گزر رہا ہوگا، کراچی کے بھی جنوبی علاقوں کے کافی قریب سے، یا اس کا کور جو ہے وہ بہت کراچی کے شہر کے قریب سے گزر رہا ہوگا۔ کراچی کے جو ساحلی علاقے ہیں جہاں اب تک مونسون کا کوئی بھی بڑا طاقتور اسپیل نہیں دیکھا گیا ہے، اس دفعہ امید ہے کہ کراچی کے جو ساحلی علاقے ہیں، جنوبی علاقے ہیں، ڈیفینس کے لفٹن، لانڈی، کورنگی، صدر اور اس کے آس پاس کے علاقے، اولڈ سٹی ایریا کے علاقے، یہاں پر شہر کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کافی زیادہ بارشیں جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جیسے جیسے مزید سچویشن ڈیولپ ہوتی رہے گی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے تھرو ہر 24 گھنٹے میں جو ہے وہ اس سسٹم کی تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اس دن کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ سسٹم اس وقت ڈپریشن کی صورت میں موجود ہے، اور جیسے ہی یہ انڈین گجرات ریجن یا جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں کے یعنی کہ پاکستانی علاقوں کے قریب پہنچے گا، بحر عرب سے زبردست سپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی شدت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، اور یہی وہ علاقے ہوں گے جہاں پر یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں بھی امید ہے کہ جا سکتا ہے۔ جیسے ہی سسٹم ڈیپ ڈپریشن پہ جائے گا، بارش پہ جو زور ہے وہ ان علاقوں میں مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ سسٹم ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بحر عرب سے ہوتا ہوا جو ہے وہ بلوچستان کی کوسٹ کی جانب جائے گا، تو جیسے جیسے سسٹم موو کرے گا سندھ کے بعد جو ہے وہ بلوچستان کے بھی ساحلی علاقوں میں بارشوں کا زور بڑھ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو فی الحال دھیان میں رکھیے گا کہ 5 سے 10% امکانات ہیں کہ یہ سسٹم جب ان علاقوں کے قریب پہنچے گا تو سائیکلوجینیسس یعنی کہ کوئی سائیکلونک سسٹم بننے کی بھی امکانات فی الحال 5 سے 10% ہی ہیں۔ یہ بہت ریئر اور بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی سسٹم اس طریقے سے جو ہے وہ اتنا شدت اختیار کر جائے، لیکن فی الحال اسے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جیسے جیسے چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، آپ تمام لوگوں کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔